السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک جزیرے پر نصیر شاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ نصیر شاہ انصاف پسند اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن خدا کی قدرت کہ ایک ہی بیٹی کے سوا سب ایک ایک کر کے بادشاہ کو جدائی کا داغ دے گئے۔ یہ لڑکی بادشاہ کو ہی نہیں بلکہ پوری رعایا کو بھی عزیز تھی، کیونکہ وہی تخت کی وارث تھی اور اسی کے دم سے شاہی خاندان کا نام زندہ رہ سکتا تھا۔ اسی لیے غریب امیر سب ہی اس کی عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ شہزادی جب 15 سال کی عمر کو پہنچی تو اچانک سخت بیمار پڑ گئی اور بادشاہ نے ملک کے مشہور نامور اور تجربہ کار حکیموں کو بلوایا، پنڈتوں اور ویدوں کو بھی طلب کیا، لیکن شہزادی کسی کے علاج سے صحتیاب نہ ہوئی اور سب نے یہ کہہ دیا کہ شہزادی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے دوائی کے بجائے دعا کی جائے۔ بادشاہ اس بات کو سن کر سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر خدا سے شہزادی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، بھیک مانگتے مانگتے آواز بیٹھ گئی اور اس کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ اس نے وزیروں کو حکم دیا، میرے محل کی دیواروں کو گرا دو، خزانے کو لٹا دو اور تخت و تاج کو سمندر میں غرق کر دو۔ قدرت میرے محل کو ویران کرنا چاہتی ہے، اسے ویران کر دو۔ وزیر اور امیر پریشان تھے کہ وہ کیا کرے کہ ایک پاگل نجومی محل کے دروازے پر پہنچا اور کہنے لگا، کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے شہر کے دروازے میں داخل ہو اسے پکڑ کر محل میں لے آؤ، شہزادی اس کے علاج سے تندرست ہو جائے گی۔ دیوانوں نے یہ بات سن کر بادشاہ تک پہنچا دی اور اس نے وزیر کو حکم دے دیا کہ آدھی رات سے پہرا لگا دیا جائے اور پہلے شخص کو عزت و احترام کے ساتھ لایا جائے۔ یہ نجومی ملک کا مشہور نجومی تھا، اس کی پیشن گوئی کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے اس کی بیوی اور بچے مرے وہ پاگل ہو گیا تھا اور 24 گھنٹے سڑکوں پر پھرتا رہتا تھا۔ بچے چھیڑتے اور پتھر مارتے تھے، گالیاں بکتے، اسے نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کا غم اور نہ کپڑوں کا ہوش۔ اسی لیے سب حیران تھے کہ ایسے پاگل کو شہزادی کی بیماری کا علم کیسے ہوا جو اس نے یہ پیشن گوئی کی۔ شہر کے دروازے پر پہرا تو رات سے ہی بٹھا دیا گیا تھا، لیکن بادشاہ فجر کی نماز پڑھ کر خود بھی وہاں پہنچ گیا اور آنے والے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنی پیاری بیٹی کی صحت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، ورنہ وہ کب اس طرح پہرے داروں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوا اور ایک فقیر مغرب سے آتا ہوا دکھائی دیا، ننگے پاؤں، ننگے سر، جسم پر ایک کمبل لپٹا ہوا تھا، سرخ کمبل، گہرا سرخ جیسے خون۔ نصیر شاہ کو سرخ رنگ سے بے حد نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ سرخ رنگ انسان کو ظالم اور بے رحم بنا دیتا ہے۔ سرخ رنگ آنکھوں میں سما جائے تو آدمی کا خون کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اسی لیے اس جزیرے میں سرخ رنگ کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ سرخ رنگ کی سبزیوں، پھلوں اور پھولوں کو لوگ ترستے تھے لیکن مجبور تھے، چونکہ سرخ رنگ کی کوئی چیز رکھنے والے کو موت کی سزا دینے کا حکم تھا۔ اسی لیے وزیر فقیر کا سرخ کمبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کبھی بادشاہ کی نگاہوں کو دیکھتے، کبھی فقیر کے کمبل کو۔ فقیر دروازے میں داخل ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے اس ملک کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایک بھکاری ہوں، اگر تم میرے ساتھ چل کر شہزادی کا علاج کر دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ فقیر ہنس کر بولا، میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، مجھے حکمت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر میں شہزادی صاحبہ کا علاج کس طرح کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم اس کا علاج نہیں کر سکتے تو چل کر اپنے ہاتھ سے پانی ہی پلا دو۔
اگر قدرت نے تمہارے ہاتھ میں شفا لکھی ہے تو وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے، چلیے میں چلتا ہوں۔ پھر بادشاہ بولا میں تمہاری اس مہربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن ایک عرض اور بھی ہے، اگر اسے قبول کر لو تو مجھے بڑی عنایت ہوگی۔ فقیر نے کہا بابا ہم عنایت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کہو کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا میرے ملک میں سرخ رنگ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر اس کمبل کو اتار پھینکو تو میں تمہیں اس سے بہتر اور قیمتی کمبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر بولا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کمبل مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، میں تمہارے ملک کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کمبل کو نہیں اتار سکتا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا اور اسے اپنے ہمراہ سواری میں بٹھا کر محل میں لے گیا۔ شہزادی کے چہرے پر مردہ چھائی ہوئی تھی، آنکھیں غفلت سے بند تھی اور جسم کمزوری کے سبب سرد پڑا ہوا تھا۔ فقیر نے ایک گلاس میں پانی بھر کر خدا سے دعا مانگی اور چمچے سے 2-4 قطرے شہزادی کے حلق میں ٹپکا دیے۔ خدا کی قدرت کے شہزادی نے تھوڑی ہی دیر کے بعد آنکھیں کھول لی۔ فقیر شہزادی کے سرہانے بیٹھا رہا، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا اور کہتا اے مولا میرے آنے کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو صحت عطا فرما دے اور اس کی عمر دراز کر۔ فقیر شام تک شہزادی کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 2-2 قطرے پانی کے دیتا رہا۔ مغرب کے وقت شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی تو بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی کیسی طبیعت ہے؟ مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہوں ابا حضور۔ شہزادی کی زبان سے یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسی وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ادا کیا۔ پھر اس نے فقیر مفلسوں اور محتاجوں کو روٹی کپڑے اور اشرفیاں تقسیم کی۔ شہزادی 3-4 روز میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش رہنے لگی۔ بادشاہ نے فقیر کے لیے محل کے قریب میں ہی ایک چھوٹا سا مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگا۔ ایک روز وزیر نے کہا عالم پناہ لوگوں کو شکایت ہے کہ فقیر قانون کے خلاف سرخ کمبل جسم سے لپیٹے ہوئے پھرتا ہے لیکن اسے موت کی سزا نہیں دی جاتی۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا شکایت وجہ ہے لیکن اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر اسے ہم موت کی سزا دیں تو دنیا کیا کہے گی؟ ایک وزیر بولا عالم پناہ اس ناچیز کا خیال ہے کہ فقیر کا کمبل غائب کر دیا جائے اور جب وہ شکایت کرے تو اسے بدلے میں کسی اور رنگ کا ایک قیمتی کمبل دے دیا جائے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے یہ کام اسی وزیر کے سپرد کر دیا۔ اتفاق سے وزیر کی بیوی ایسے کاموں میں بے حد ہوشیار تھی، اس نے بیوی کو انعام کا لالچ دے کر رضامند کر لیا اور وہ اسی رات کو چوری چھپے فقیر کے مکان میں گئی اور کمبل اٹھا کر لے آئی۔ سرخ اونی اور قیمتی کمبل دیکھ کر وزیر کی بیوی بہت خوش ہوئی اور رات کو اسی کمبل کو اوڑھ کر سو گئی۔ صبح وزیر سے پہلے اٹھی اور کمبل لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ وزیر جب سو کر اٹھا تو اس نے پوچھا فقیر نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ بیوی بولی نہیں میں تو نہیں دیکھا تھا، میں تو تھک کے دئی تھی اور تھپتے تھپتے آ گئی تھی۔ وزیر نے حیرانی سے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا تمہاری زبان کو کیا ہو گیا ہے؟ تتلا کر کیوں بول رہی ہو؟ بیوی بولی میں تا جانوں کیا ہو گیا ہے۔ وزیر سمجھا کہ بیوی مذاق میں تتلا کر بول رہی ہے، اس لیے اس نے زیادہ کچھ نہ کہا اور کمبل کھول کر اچھی طرح دیکھا، ٹہلنے لگا۔ بیوی بولی بہت گرم ہے، یہ کمبل تم رکھ لو، کسی اور تو نہ دینا۔ وزیر نے
جھنجھلا کر کہا، چو 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 چپ بھی رہتی ہے یا بک بک جاتی ہے۔ بیوی بولی، تم ہتلا تر کیوں بول رہے ہو؟ وزیر نے کہا، میں ہتلا رہا ہوں کیا؟ بیوی ہنس کر بولی، اور نہیں تو تا۔ وزیر نے کمبل کو اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور سوچنے لگا، یہ چوری کا کمبل ہے، شاید اسی لیے بیوی توتلی ہو گئی ہے اور میں ہکلا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے وزیر آئے، لیکن اس نے شرم کی وجہ سے بات نہیں کی، بلکہ کمبل اٹھا کر انہیں دے دیا۔ وہ اسے چھپا کر بڑے وزیر کے پاس لے گئے۔ کمبل دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سب نے باری باری اسے اوڑھ کر دیکھا اور طے کر کے ایک صاف کپڑے میں لپیٹ دیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بڑے وزیر نے عرض کیا، اس میں تمبل ہے، تھرکن تمبل۔ بادشاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ وزیر نے کہا، تھاپ تھاپ تو کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا، تم کہو یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، عالم پناہ یہ کہ کہتا ہے کہ اس میں کمبل ہے۔ تیسرے وزیر نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا، تھت تھت بول، بادشاہ غصے سے کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے غصہ سے کہا، آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ایک تو تلا کر بول رہا ہے تو دوسرا ہکلا کر بول رہا ہے۔ کیا تم لوگوں کو بلیس کے آداب کا خیال نہیں ہے؟ بڑے وزیر نے جھک کر کہا، مجلس تے آداب تا خیال تو ہے، لیکن ہم تا تریں آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا اور ان سے چلے جانے کو کہا، اور اس نے چلا کر کہنے کے باوجود تتلا کر بات کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ماں بدولت کو ایسے وزیروں کی ضرورت نہیں۔ وزیر حیران پریشان کہ سرخ کمبل اوڑھنے سے وہ توتلے اور ہکلے کیوں ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا علاج نہ تھا۔ وہ محل سے نکل کر اپنے گھروں کو چلے گئے اور بادشاہ نے خادموں کو حکم دیا، اس کمبل کو کھول کر محل کی چھت پر پھیلا دیا جائے تاکہ اسے دھوپ لگ جائے اور کل صبح طے کر کے کسی صندوق میں رکھ دو۔ خادم فقیر کے کمبل کو چھت پر لے گیا اور پھیلا کر نیچے چلے آئے۔ شہزادی ہر روز صبح سویرے محل کی چھت پر جاتی اور چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کو دیکھتی، دور بہتے ہوئے دریا کے نظارے کرتی اور سورج نکلنے کے بعد نیچے اتر آتی۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق آج بھی چھت پر گئی، لیکن سرخ کمبل کو دیکھ کر دریا اور سبزے کو بھول گئی۔ سرخ کمبل اسے بہت ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا اور وہ خوشی خوشی اس پر بیٹھ گئی۔ شہزادی کو بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ خود بخود اوپر اڑ رہی ہے۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو سچ مچ وہ چھت سے 1 گز اوپر اڑ چکی تھی۔ شہزادی کا دل دھک دھک کرنے لگا، چہرہ اتر گیا۔ وہ کمبل سے چھلانگ مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اتنی دیر میں کمبل اسے اڑا کر محل سے دور لے گیا۔ کمبل آبادی پر سے گزرا جا رہا تھا اور لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا راز ہے۔ کمبل اڑتے اڑتے آبادی سے دور چلا گیا۔ نیچے پہاڑ، جنگل اور صحرا تھے، ندی نالے تھے، نہریں اور دریا تھی۔ شہزادی انہیں دیکھ دیکھ کر سہم رہی تھی۔ بار بار اسے خیال آتا کہ اگر وہ گر پڑی تو اس کی خیر نہیں۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے سبب شہزادی کی یہ حالت تھی کہ خدا سے دعا مانگنے کے لیے منہ کھولتی تو لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ جسم سرد پڑتا جا رہا تھا اور سر چکرانے لگا تھا۔ کمبل شہزادی کو اڑا کر لے جا رہا تھا۔ شہزادی تیز ہواؤں کو برداشت نہ کر سکی اور کمبل پر لپٹ گئی۔ اس کے لپٹتے ہی کمبل نیچے اترنے لگا۔ اس نے لیٹتے لیٹتے نیچے جھانک کر دیکھا۔ پہاڑوں کی اونچی اونچی چوٹیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جنگل اور خونخوار درندے نظر آئے تو وہ گھبرا کر بیٹھ گئی اور کمبل نیچے جاتے جاتے اوپر اڑ گیا۔ شہزادی دور دور تک نگاہیں دوڑاتی رہی تھی کہ آبادی نظر آئے تو وہ نیچے اتر جائے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرے۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ شہزادی کو ایک پر رونق شہر دکھائی دیا۔
اس کی جان میں جان آئی اور کمبل جیسے ہی آبادی کے قریب پہنچا تو وہ لیٹ گئی۔ کمبل کی رفتار کم ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ کمبل زمین سے لگا تو شہزادی کروٹ بدلتی ہوئی کمبل سے فرش پر آئی اور اٹھ کر اسے چٹائی کی طرح لپیٹ لیا، پھر ایک طرف رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہزادی تھوڑی دیر کے بعد سیڑھیوں سے اتر کر نیچے ایک کمرے میں پہنچی۔ وہاں ایک خالی الماری کھڑی ہوئی تھی، درمیان میں ایک میز تھی اور اس کے برابر فرش پر شیشے کا ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ اس نے پردے کے کپڑے کو گھسیٹ کر شیشے کے صندوق کو صاف کیا۔ صندوق میں ایک لاش تھی۔ لاش کسی ضعیف آدمی کی تھی، گنجا سر، پچکے ہوئے گال اور پتلی پتلی سوکھی ہوئی کلائیاں اور پنڈلیاں۔ شہزادی نے کبھی کسی کی لاش نہ دیکھی تھی، اس لیے وہ سہم کر رہ گئی اور اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ میز پر ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، اس نے پردے سے اسے بھی صاف کیا اور کھول کر دیکھا۔ پہلے صفحہ پر لکھا ہوا تھا، اس کتاب کو اٹھانے والے تجھے میرا سلام۔ شہزادی نے ورق پلٹا اور لکھا تھا، گھبراؤ نہیں۔ تیسرے صفحے پر لکھا ہوا تھا، میری مہربان، اس شہر میں پلاسٹک کا ایک آدمی لوگوں کا خون کر رہا ہے۔ اس آدمی کی شکل و صورت منگول قبیلے کے سردار سے ملتی ہے اور اس کے 4 ہاتھ ہیں۔ اسے میں نے بنایا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے ایسا ظالم آدمی کیوں بنایا؟ بات یہ ہے کہ میں بوڑھا اور کمزور آدمی اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آدمی بنا کر اپنی روح، اپنا دل اور اپنا دماغ اسے ادھار دے دیا ہے۔ جس روز لوگ اسے جلا دیں گے میں اسی دن زندہ ہو جاؤں گا اور پھانسی کے تختے سے بچا رہوں گا۔ اس کی تصویر اگلے صفحے پر دیکھ سکتے ہو۔ اس پر جسم پر اینٹ، پتھر، ڈنڈے، پستول، توپ کے غرض کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس کے قریب آگ سلگائی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ کیا اسے جلاؤ گے؟ شہزادی بے حد رحم دل تھی۔ اس ڈائری کو پڑھ کر رونے لگی اور سوچنے لگی، اس مصنوعی آدمی نے اب تک نہ جانے کتنے بے قصور لوگوں کی جان لی ہوگی۔ پھر اس نے عہد کیا، میں اس آدمی کو ضرور جلاؤں گی، خواہ مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ شہزادی اس مکان سے نکل کر شہر میں گئی اور گلی کوچوں اور بڑے بڑے بازاروں سے گزری اور اسے معلوم ہوا کہ غریب لوگ مصنوعی آدمی کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں بند پڑے رہتے ہیں۔ مزدور مزدوری نہیں کر سکتے، دکاندار دکانیں نہیں کھول سکتے، ملازم ملازمت پر نہیں جا پاتے، بچے اسکول نہیں جاتے۔ شہزادی کے دل کو اس بات سے بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک جھوپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے قدم رک گئے اور اس نے جھوپڑی میں جا کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جھوپڑی میں رہنے والی عورت نے کہا، بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ عورت حیرانی سے بولی، کیا تمہیں منگولی کا ڈر نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہے، اور وہ جھوپڑی سے نکل کر ایک بڑی عمارت میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک امیر آدمی کا مکان تھا۔ شہزادی نے امیر کی بیٹی کو جھوپڑی والوں کا حال سنا کر کھانا طلب کیا۔ امیر زادی دل کی سخی تھی، جھٹ سے کھانا لا کر اس کے حوالے کر دیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جھوپڑی میں پہنچی۔ بچوں کو اور ان کی ماں کو کھانا کھلایا، خود بھی 2-4 لقمے لیے اور برتن لے کر واپس امیر زادی کے پاس چلی گئی اور اس نے مصنوعی آدمی کے لیے بات چیت کی۔ امیر زادی نے کہا، بہن، اس شہر کے لوگوں نے نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ پولیس، فوج، غرض ہر طاقت نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ بلا کسی کے قابو میں نہیں آئی۔
شہزادی بولی، کسی کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیا بلا ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ تو جب چاہے باہر نکل آتی ہے۔ شہزادی نے کہا، مجھے ایک ڈنڈے کے سر پر مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا باندھ کر دے دو اور ایک ماچس کی ڈبیا، خدا نے چاہا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ امیر زادی نے حیرانی سے کہا، بہن کیا بات کر رہی ہو؟ کل ہی کی بات ہے کہ ایک قصاب گوشت بیچ رہا تھا کہ وہ 4 ہاتھوں والا آدمی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، 2 سال پہلے تو نے مجھے آدھا سیر میں سے 3 چھٹانک ہڈیاں کیوں دی تھی؟ قصاب نے کہا، میں نے تو 2 سال پہلے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے 2 سال پہلے نہیں دیکھا تو آج دیکھ لے، اور یہ کہہ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ قصاب کے ایک ہاتھ میں چھرا تھا، اس نے اس بلا پر کئی وار کیے لیکن اسے ایک معمولی سی چوٹ بھی نہ آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قصاب کی گردن مروڑ کر سڑک پر پھینک دیا۔ شہزادی نے کہا، بات تعجب کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امیر زادی بولی، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اسے مار سکتی ہو، میں تمہارا کہہ دیتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، آپ مجھے ڈنڈا اور مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا دے دیجئے۔ امیر زادی نے خادمہ کو حکم دے کر فوراً ہی سامان منگوا دیا۔ امیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خوبصورت شہزادی کو سمجھایا اور کہا، بیٹی، فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس نے گولیاں برسائی اور وہ کھڑا ہوا کہکے لگاتا رہا، تو وہ تمہارے قابو میں کیسے آ سکے گا؟ شہزادی بولی، جب تک وہ میرے سامنے نہ آئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آخر امیر اور اس کی بیٹی نے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا، اور وہ امیر کے مکان سے نکل کر مختلف سڑکوں اور بازاروں میں گھومنے لگی۔ شہر کے کوتوال کو جب شہزادی کا ارادہ معلوم ہوا تو اس نے شاباشی دی اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی 4 ہاتھوں والے آدمی کی تلاش کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہزادی چھت پر گئی تھی لیکن واپس نہیں آئی اور چھت سے کمبل بھی غائب ہو گیا ہے، تو وہ بے حد پریشان ہوا اور اس نے شہر کے کوتوال کو طلب کیا۔ بادشاہ نے ابھی شہزادی اور کمبل کے غائب ہو جانے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ کوتوال نے عرض کی، عالم پناہ، آج صبح سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ شہر کے ہزاروں آدمیوں نے ایک سرخ کمبل ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے جس پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ اسی وقت تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور پریشانی کے سبب اس کے چہرے پر مرونی چھا گئی۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے شہزادی کو غائب کیا ہے۔ پھر اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ وہ فقیر کو فوراً دربار میں حاضر کرے۔ کوتوال اسی وقت فقیر کو بلا کر لے آیا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا سرخ کمل کہاں ہے؟ فقیر بولا، حضور، وہ میرے مکان سے چوری ہو گیا ہے، میں اس کمبل کے بغیر بے حد پریشان ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہمارے وزیروں نے وہ کمبل ہمیں لا کر دیا تھا، ہم نے اسے دھوپ میں رکھوا دیا تھا، آج شہزادی اوپر گئی تو واپس نہ آئی، اور اب معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے صبح ایک سرخ کمبل کو اڑتا ہوا دیکھا تھا، لہٰذا تم بتاؤ کہ یہ کیا راز ہے؟ فقیر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے اس کی آنکھیں ابھر آئی۔ اس نے کہا، وہ کمبل میرے جیسے فقیر کا تھا، میرے سوا دوسرا استعمال نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ میرے مکان سے کیوں چرایا گیا؟ بادشاہ نے کہا، اس لیے چرایا گیا تھا کہ ہمارے ملک میں سرخ رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقیر بولا، میرے پیر نے وہ کمبل مجھے بخشا تھا اور یہ کہا تھا کہ
اگر کسی شخص نے یہ کمبل چرا لیا یا تیری مرضی کے بغیر لے لیا تو وہ ہمیشہ مصیبتیں اٹھاتا رہے گا، لیکن جو شخص تجھے دھوکہ دے کر اس کمبل کو حاصل کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ علم پناہ، آج تک سینکڑوں آدمیوں نے مجھے دھوکہ دے کر کمبل لینے کی کوشش کی، لیکن خدا کے کرم سے وہ ناکام رہے۔ اب یہ کمبل چرایا گیا ہے تو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا بیان درست ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا حکم ہے کہ شہزادی کو خیریت کے ساتھ واپس بلایا جائے۔ فقیر نے کہا، یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ بادشاہ نے جھنجھلا کر کہا، کمبل تمہارا ہے، اس لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ فقیر نے کہا، مجھے آپ کے حکم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ نے میرا کمبل مجھ سے چھینا کیوں؟ اسے واپس کیجیے، ورنہ ہر نقصان اور مصیبت کی آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ فقیر کسی صورت سے کمبل اور شہزادی کو واپس بلانے پر رضامند نہیں ہے تو اس نے کوتوال کو حکم دیا، اس فقیر کو لے جاؤ اور کالی کوٹھڑی میں بند کر دو، کھانے کو کچی دال اور پینے کو کھارا پانی دیا جائے، اور جس طرح بھی ہو سکے اس سے شہزادی کو واپس بلایا جائے۔ کوتوال نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ فقیر کے ہاتھ باندھ کر لے گئے۔ کوتوال کے آدمی فقیر کو روز کوڑوں سے مارتے اور کہتے، شہزادی کو واپس بلا، لیکن وہ کہتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، چوری کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہونے میں چند لمحے باقی تھے، سڑک پر ایک شور ہوا اور کوتوال نے کہا، اے لڑکی، وہ بلا آ گئی ہے۔ شہزادی کو کوتوال کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی سڑک پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھاگتا ہوا چلا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے 4 ہاتھوں والا منگولی تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، ڈاکٹر، میں تجھے ضرور ماروں گا، اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، اس بلا سے بچاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے کپڑے میں آگ لگائی اور ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ کر آگے بڑھی۔ جب منگولی قریب آیا تو لڑکی نے چلا کر کہا، تم اس ڈاکٹر کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے دوڑتے ہوئے کہا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے بغیر فیس لیے میرے بچے کا علاج کرنے سے انکار کیا تھا، میرا بچہ مر گیا اور یہ ہنستا رہا، آج میں اسے ماروں گا۔ اس نے نہایت پھرتی سے دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو پکڑ لیا۔ شہزادی کو بھاگنے دوڑنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ ڈاکٹر کو نہ بچا سکی۔ اتنی دیر میں کہ وہ اس کے قریب پہنچی، وہ ڈاکٹر کو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ شہزادی نے جلتا ہوا کپڑا اس کی کمر پر لگا دیا اور وہ مصنوعی 4 ہاتھوں والا آدمی بھڑک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ چاروں طرف تالیاں بجنے لگی اور شاباش شاباش مرحبا کے نعرے بلند ہو گئے۔ شہر کے کوتوال نے شہزادی سے کہا، آپ نے اس شہر کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ہمراہ بادشاہ کے پاس چلیں۔ لوگوں نے پھر تالیاں بجائی اور سب مل کر شہزادی کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ بے پناہ خوش ہوا۔ اس نے زیورات جواہرات کے تھال منگوا کر شہزادی کے سامنے رکھ دیے اور کہا، تمہارا احسان ہے، ہماری گردنیں جھک گئی ہیں، یہ حقیر تحفہ ہم تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر دے رہے ہیں، اسے قبول کرو۔ شہزادی نے کہا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں جزیرے کے بادشاہ نصیر شاہ کی بیٹی ہوں، اتفاق سے یہاں چلی آئی تھی، اپنے بھائی اور بہنوں کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس بلا کو ٹھکانے لگا دیا۔ غرض ایسی ہی باتیں کر کے اس نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا اور اس کی کئی روز تک خوب خاطر تواضع کی اور اسے اپنے ملک کی سیر کرائی گئی، عجیب عجیب مقامات دکھائے گئے۔
ایک روز شہزادی کے جی میں آیا کہ چل کر اس لاش کو بھی دیکھا جائے کہ اس میں جان پڑی ہے یا نہیں۔ اس نے بادشاہ سے بہانہ کیا اور تنہا اس مکان میں جا پہنچی۔ برآمدے میں وہی ضعیف آدمی پڑا ہوا تھا جس کی لاش شہزادی نے دیکھی تھی۔ وہ اسے پہچان گئی، چھپ کر سلام کیا۔ ضعیف آدمی نے کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق منگولی کو جلا دیا ہے، اس لیے دیکھنے چلی آئی کہ صندوق میں پڑی ہوئی لاش اٹھ کھڑی ہوئی یا نہیں۔ اس نے اٹھ کر شہزادی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا، بیٹی میں ایک سائنسدان ہوں اور میرے پاس بے شمار دولت ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری اولاد میں سے ایک بچہ بھی زندہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم میری بیٹی بن کر یہاں رہنا چاہو تو میں اپنی ساری جائیداد اور روپیہ تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں۔ شہزادی نے کہا، مجھے کوئی انکار نہیں۔ سائنسدان خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے شہزادی کو خدمت کے لیے فوراً ہی کئی ملازم مقرر کر دیے اور سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ شہزادی ہر روز شہر کے مختلف علاقوں میں جاتی، غریب عورتوں سے ان کا حال دریافت کرتی اور بچوں سے باتیں کرتی، اور بے شمار لوگ مفلسی کے سبب اپنا علاج نہیں کرا سکتے اور مر رہے ہیں۔ شہزادی جی کھول کر ان لوگوں کو روپیہ دینے لگی اور اس طرح سارے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی۔ سائنسدان کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا اور اسے برا بھلا کہنے لگا، لیکن شہزادی نے اس کی باتوں کا اثر نہ لیا اور برابر غریبوں کی مدد کرتی رہی۔ آخر سائنسدان نے اس سے کہا، اگر تم میرا کہنا نہ مانو گی تو میں اپنا روپیہ واپس چھین لوں گا۔ شہزادی ہنس کر کہنے لگی، آئی ہوئی چیز میں کبھی واپس نہیں دیا کرتی۔ سائنسدان بہت پریشان ہوا اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو وہ صبح سویرے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی پھر سوچنا شروع کر دیا۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ سوچتا رہا۔ آخر اس نے شہزادی پر پابندی لگا دی کہ وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ شہزادی کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے تمام روپیہ اور قیمتی سامان لے جا کر چھت پر رکھ دیا اور دوسرے دن صبح سویرے اوپر جا کر کمبل کو فرش پر پھیلا دیا، اس پر تمام سامان رکھا، پھر کمبل کا رخ جو آتے ہوئے سامنے تھا دوسری طرف موڑ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ کمبل آہستہ آہستہ ہوا میں اڑنے لگا۔ سائنسدان نے برآمدے میں سے کمبل کو دیکھا اور شہزادی کو پہچان کر شور مچانے لگا، میری بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ غریبوں اور مفلسوں کے مکانوں اور جھوپڑیوں سے گزرتے ہوئے شہزادی نے سارا روپیہ اور سامان نیچے پھینک دیا۔ لوگوں نے خوشی خوشی لوٹا اور اسے ہزاروں دعائیں دی۔ کمبل شہزادی کو اڑا کر جب اس کے ملک واپس پہنچا تو شہزادی خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ محل کی چھت پر پہنچتے ہی وہ کمبل پر لپٹ گئی اور کمبل نیچے اتر گیا۔ شہزادی اسے چھوڑ کر دوڑتی ہوئی محل میں آ گئی۔ بادشاہ اس کی جدائی کے غم میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر شہزادی نے اس کے گلے میں بانہیں ڈال کر سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، تعجب کی بات ہے، یہ تو عجیب غریب کمبل ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہم سمجھتے تھے کہ فقیر نے جادو کے زور سے تم کو غائب کر دیا ہے،
اس لیے ہم نے اسے قید کر دیا تھا۔ شہزادی بولی نہیں نہیں ابا حضور، اسے فوراً رہا کر دیجیے۔ بادشاہ نے فوراً ہی نئے وزیر کو حکم دے کر فقیر کو قید خانے سے نکلوا کر اپنے پاس بلوا لیا اور اس سے کہا بابا ہمیں معاف کرنا، ہم نے تمہیں قید میں ڈال دیا تھا اور نہ تمہارا کوئی قصور تھا، اور اسے کمبل واپس دے کر بہت سا انعام و اکرام بھی دیا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ فقیر محل سے نکل کر بادشاہ کے دیے ہوئے مکان میں نہیں گیا بلکہ شہر کے باہر جا کر ایک کٹھیا بنائی اور اس میں رہنے لگا۔ صبح ہوتے ہی شہر میں آتا اور پیٹ پوجا کا سامان خرید کر واپس چلا جاتا۔